رحمتوں سے زندگی کو رحمتوں سے آشنا کس نے کیا، زندگی کو رحمتوں سے آشنا کس نے کیا، میرے سرکار دو عالم کے سوا کس نے کیا، میرے سرکار دو عالم کے سوا کس نے کیا، اور پتھروں کو قوت گویائی کس نے کی عطا، پتھروں کو قوت گویائی کس نے کی عطا، اور کافروں کو حیرتوں میں مبتلا کس نے کیا، کافروں کو حیرتوں میں مبتلا کس نے کیا، میرے سرکار دو عالم کے سوا کس نے کیا۔ اور نعت شریف کے شعر، ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملے میں بہت ذہین اور ہوشیار ہیں، ہم ہر چیز پرکھتے ہیں کہ جناب آپ کو عطر لینا ہے تو خوشبو ہے کہ نہیں اس کے اندر، کالی شیشی لے کر اچھے پیکنگ دے کر آپ نہیں لیں گے، اسی طرح آپ دودھ میں کتنا پانی ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے وہ پہچانتے ہیں، گھی اصلی ہے کہ نقلی وہ پہچانتے ہیں، سونا اصلی ہے کہ گھوڑا کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے، یہ آپ گھس کر دیکھتے ہیں کسوٹی پر، تو ہماری محبت رسول و خدا کی کوئی کسوٹی اور معیار نہیں ہوگا۔ بے شک سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی کسوٹی، اس کا معیار اتباع رسول ہے، یعنی میری اتباع ہے، اور اگر تم نے میری اتباع کی، رسول کی پیروی کی، رسول کی سنتوں میں چلے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اصل چیز دعویٰ کے ساتھ دلیل اتباع رسول ہے، ہم جتنا اتباع رسول میں پیچھے ہوتے جائیں گے، ناقص ہوں گے، اتنا محبت رسول میں ناقص ہوں گے، اور جتنا ہم سنتوں سے قریب ہوں گے، حضور کے طریقے سے قریب ہوں گے، اتنا ہی جو ہے ہم محبت رسول میں کامل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات میں حضور کی سنت کا اتباع کرتے تھے، سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ رکے اور ضرورت سے، لیکن آپ نے ضرورت پوری نہیں کی، ویسی آئے، لوگوں نے کہا آپ کو ضرورت تو پوری نہیں کی، ویسی آگے، فرمایا میں نے حضور کو سفر میں یہاں اپنی ضرورت پوری کرتے دیکھا تھا اس لیے آئے۔ جو میں سمجھ سکا اور جو میں سمجھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں میرے سمجھ میں اللہ تعالیٰ اضافہ دے، اس کی میں ہر روز دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنا میری زبان لرزتی ہے، لیکن میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کی لکنت کو دور کر، اور میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی مولانا ناصر صاحب نے تو کافی بتایا، میں ان کے لیول کی بات تو نہیں کر سکتا اور دیگر علماء کے نہیں کر سکتا، ایک ادنا طالب علم کے لحاظ سے جو میرا مطالعہ ہے میں اس پر بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا ان کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے کہا کانا خلق القرآن،
उनके अखलाक कुरानी है, वो चलता फिरता कुरान है। अब ये जुमला ये हमारे लिए अहम है कि अखलाक चलता फिरता कुरान है। और जब उनके अखलाक के बारे में कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, उनके अखलाक बेशक आला थे। अब ये दो चीजों के बीच में हम हैं। हमारे अखलाक क्या है, हम अपना हर एक कोई अपना जायजा ले सकता है, और हम कुरान कितना समझ रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं, इसका भी जायजा हर एक ले सकता है। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो सुन्नत की बात करना चाह रहा हूं, इतने बेशुमार सुन्नतें हैं जिस पे हम अमल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते, लेकिन एक मुस्तकिल सुन्नत जो मेरे समझ में आई, जो सुन्नत है कुरान को सीखना और सिखाना। इक़रा से लेकर अल यौम अकमलतु दीनुकुम तक जो भी कुरान नाज़िल होता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबसे बड़ी सुन्नत थी कि वो सहाबी को सिखाते गए, अमल पैदा होते गए। तो हमारे पास सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है वो इस लेवल का है कि आज क्योंकि मैं जिस पेशे में हूँ, मेरा पेशा नफ्सियात से है, तिब्ब नफ्सियात से है, और मैं जब लोगों को देखता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, और जो आने वाले रिश्तेदारों से बात करता हूँ, मेरा एक बहुत दिनों से बार बार मेरा लोगों से कहना है कि कुरान समझना बहुत जरूरी है, और नहीं समझने की वजह से हम इतने खुराफात में हैं, जिन के असर में, जादू के असर में, मुख्तला शिरकियात के अमलों में, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब है एक ही वजह है कि कुरान को समझकर नहीं पढ़ना और सुन्नतों को अमल में नहीं लाना। पर्टिकुलर एक कौम के लिए तशरीफ नहीं लाए। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक दुनिया के सारे इंसानों के लिए, उस वक्त जो थे, उसके बाद जो आए, अब जो है, और इसके बाद कयामत तक जितने इंसान आने वाले हैं, हर एक की तरफ आप रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इंसान जब जब आपकी तालीमात पर अमल करेगा वो कामयाबी से हमकिनार होगा। वो रब्बे कायनात जिसकी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के सामने पेश फरमाई, वो खुदा भी पर्टिकुलर एक कौम का, एक बिरादरी का, या दुनिया में किसी एक खित्ते के रहने वाले इंसानों का रब खुदा नहीं है, वो सारे इंसानों का खुदा है। वो उनका भी खुदा है जो उसको मानते हैं, और वो उनका भी खुदा है जो उसका इनकार करते हैं। वो उनका भी रब है, वो उनका भी पालनहार है, उनका भी पैदा करने वाला है, उनको भी जिंदगी देने वाला है, उनको भी मौत देगा और मरने के बाद उठाएगा और उनसे हिसाब लेगा। और वो किताब, वो तालीमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे इंसानों के सामने पेश फरमाई है, मेरे दोस्तों, वो किताब भी पर्टिकुलर एक कौम के लिए, एक बिरादरी के लिए, या दुनिया में किसी रहने वाले एक तबके के लिए नाजिल नहीं हुई है, बल्कि रब्बे कायनात का इरशाद है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुस्लिमीन, हुदल लिल मोमिनीन नहीं है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और ये किताब हक और बातिल को बिल्कुल वाज़े करती है। हमें आज की दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि हमको इत्मीनान हासिल हो, हमको सुकून हासिल हो, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तरफ पलटना पड़ेगा। आपके सामने फतेह मक्का का वो वाक़या है जो नुमाया सिफत अभी हमारे सामने डॉक्टर अजीज अहमद कादरी साहब ने बताई कि आप जो है आपको दरगुजर कर दिया करते थे, माफ कर दिया करते थे। मक्का का वाक़या, फतेह मक्का का वाक़या मौजूद है कि सहने मक्का में सारे मुजरिमीन जमा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों को माफ कर दिया। ताइफ का वो मकाम जहां पर आप रब्बे कायनात के इस पैगाम को लेकर पहुंचे थे, वहां पर जो भी दायरा कबीले सकीफ के लोगों के साथ हुआ वो भी हम सुनते रहते हैं उलमाए किराम के जरिए से। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म असर लहूलहान हो गया। उसके बाद जब आप एक जगह बैठे, आपने ताइफ के उस मकाम पर बैठे, जो लोग हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, वो उस मकाम की भी जियारत करते हैं ताइफ में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम फरमाया था। और वो उस मस्जिद को भी देखते हैं जो उस जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई थी। मेरे दोस्तों, जब फरिश्ते ने आपसे आकर कहा
کہ رب کائنات نے قبیلہ ثقیف کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ سماعت فرمائی، یہ پہاڑ کی ذمہ داری میری ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کو آپس میں پیس ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، میری یہ قوم نے مجھے نہیں سمجھا ہے، مجھے یقین ہے کہ رب کائنات ان کی آنے والی نسلوں کو اس کلمے سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بدلہ نہیں لیا۔ کئی واقعات میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے سامنے ایک عرصے دراز کے بعد جمیعت العلماء ارشد مدنی شہر اورنگ آباد کا ایک اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے، جس میں یہ علماء کرام ہمارے سامنے ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح سے ہم کو اپنے معاملات کرنا چاہیے۔ موجودہ جو ملکی حالات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں۔ بہرحال وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آج کے حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے معلوم کیا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، تو یہ جو بدلی ہے، یہ جو ابر ہے، یہ بہت زیادہ لمبی عمر لے کر نہیں آیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ انشاءاللہ غائب ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں سے منعقد ہوا ہے۔ اس پروگرام میں خاص طور سے موضوع سے متعلق ایک نہایت ہی جامع مدلل تقریر ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم کی ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے موضوع کے دونوں حصوں کا احاطہ کر دیا۔ اس کے بعد کئی ایک مقرر ہمارے سامنے آئے اور ان کی گفتگو کا زیادہ تر رخ حالات حاضرہ کے اوپر تھا کہ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حالات جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں اور ہمارے ملک میں ہے، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جبھی کسی قسم کے حالات آتے ہیں، اس کے علم کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے آج کی اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بدلیں گے، اس کو نہ آپ جمعیت علماء سے پوچھیے، نہ جماعت اسلامی سے پوچھیے، نہ کسی سیاسی لیڈر سے پوچھیے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے پوچھیے، خود اللہ سے پوچھیے۔ کیونکہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، قیامت تک جتنے حالات اس دنیا میں آئے ہیں، اگر اس کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہر قسم کے حالات کے بارے میں اس کی آیتوں میں اشارے ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو مجھے یاد آئی اس موقع پر، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم
ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. اس آیت کے نزول کا خاص سبب کچھ بھی ہو، لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، اور یہ خطاب دنیا کے ہر انسان سے اور ہر ایمان والے سے ہے کہ کوئی قوم اگر بحیثیت قوم اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ ڈھونڈ سکتی ہے. کوئی امت بحیثیت امت اگر اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھونڈنا چاہتی ہے تو ڈھونڈ سکتی ہے. کوئی فرد ایک فرد کی حیثیت سے اگر اپنی ذاتی زندگی کو قرآن کی آیتوں کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو اب آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں یا ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، کیا قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو ان حالات کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور ان آیتوں کے آئینے میں موجودہ حالات کی سچی تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو سنیے، جو آیتیں مجھے یاد آئی ہیں میں انہی آیتوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں گا، وقت نہیں ہے، بات ختم ہوگی. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ہر زمانے کے اسلام دشمنوں نے اور کافروں نے اس زمانے کے رسولوں سے یہی کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ. ہمارے ملک میں جو گھر واپسی کی تحریک چلی، کیا وہ اس آیت کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اللہ نے ان رسولوں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یہ ظلم جو کر رہے ہیں آج اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ان کا مقدر ہلاکت ہے. قرآن کی دوسری آیت پڑھیے. قرآن کہتا ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں اور تمہاری جانوں کے بارے میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں ان کی زبانوں سے اور مشرکین کی اور کافروں کی زبانوں سے تم اذیت ناک باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے. کیا قرآن کریم کی یہ آیت موجودہ دور کی سچی تصویر نہیں پیش کر رہی ہے؟ جس کے منہ میں جو آ رہا کہہ رہا ہے، اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور بلا خوف و خطر کہہ رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. قرآن کہتا ہے ایسا ہوگا. اور عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ تاکید کے بعد تاکید، ضرور ضرور تم کو آزمایا جائے گا. تم اس
آزمائش میں مبتلا ہوگی. تو یہ حالات تو ان کی طرف اشارہ قرآن کریم کی آیتوں میں موجود ہے، لیکن کیا صرف حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا؟ علاج نہیں بتایا گیا؟ علاج بھی بتایا گیا. غزوہ احد کے پس منظر میں آیت نازل ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں کیسا صدمہ پہنچا تھا مسلمانوں کو، کس طرح کے حالات پیش آئے تھے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ مسلمان اب سر نہیں اٹھا سکے گا. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی تھی، جسم لہو لہان ہو گیا تھا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. ایسے پس منظر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. قرآن کریم کی آیت کی اس جامعیت پر غور کیجیے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے. لیکن صبر کا وہ مفہوم نہیں جو آج ہم لیتے ہیں. صبر کا بس ایک ہی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر زیادتی کرے اور ہم خاموشی سے طاقت رہنے کے باوجود کی بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ نہ لے، یہ صبر ہے. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، لیکن صبر ایک جامع لفظ ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا. اس کی فرما برداری کے راستے میں جو تکالیف برداشت کرنی پڑے ان تکالیف کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، اور اللہ کی نواہی کے اوپر اس طرح عمل کرنا کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکنے کے سلسلے میں جو کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہو ان تمام مشقتوں کو بھی برداشت کرنا. صبر علی الطاعات اور صبر علی المعاصی، یعنی گویا پورے دین پر عمل کرنا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایک جملے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو اگر تم دین پر جم جاؤ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم دین پر جم جاؤ. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو یہ مکہ کے مشرکین جو سازشیں کر رہے ہیں، مدینہ کے یہود جو سازشیں کر رہے ہیں، منافقین جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ بدوی قبائل جو سازشیں کر رہے ہیں، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازشیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. یہی جملہ آج موجودہ دور میں بھی کہا جا سکتا ہے مسلمانوں سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سارے پلان اور سارے منصوبے دھرے کے رہ جائیں، تم اللہ کے بن کر تو دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو آ جاؤ، آپ کے اخلاق کو تو قبول کر لو، پھر دیکھو دنیا میں کس طرح حالات بدلتے ہیں. جب تک یہ بنیادی کام مسلمان نہیں کرے گا، جتنے اسباب اختیار کرے گا، کوئی سبب کام نہیں آئے گا. کیونکہ سبب میں کامیابی اللہ ہی ڈالتے ہیں، سبب میں کامیابی اللہ ہی ڈالتے ہیں. جتنی تدبیریں ہم کر لیں وہ ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی اگر یہ بنیادی کام مسلمان نہیں کا. قرآن کریم کی آیتیں بار بار اعلان کر رہی ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، ہمت مت ہارو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے ہیں. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو کچھ حالات ہیں اے اللہ ان سے آپ بخوبی واقف ہیں. یا اللہ امت مسلمہ
کریمہ جس طرح پوری دنیا میں نشانے پر ہے، اے اللہ یہ سچ ہے کہ یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ دنیا والے تو اس لیے ہم پر پیلے پڑ رہے ہیں کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں، تیرے رسول کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ رشتہ انتہائی کمزور ہے، لیکن وہ کیا جانے، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دے، ہماری بدعمالیوں کو مت دے، ہمارے کرتوت کو مت دے۔ اے اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے رسول کی لاج رکھ لے، اپنی کتاب کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان شریروں کے شر سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی چال بازیوں کو اے اللہ تو فیل کر دے۔ اے اللہ جو منصوبے یہ بنا رہے ہیں اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے۔ اللہم ثبت شملهم ومزق جمعهم وخالف بین کلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہاں مقامی یونٹ کے ایک ساتھی، ان کا نام غالباً حمایت ہے، اے اللہ وہ شدید بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائے تیری مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك۔ الحمدللہ آج جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کی جانب سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کا عنوان تھا سیرۃ النبی اور نشہ مکت، اور یہ رحمانیہ کالونی دربار ہوٹل کے پاس میں لیا گیا، جس کے اندر اورنگ آباد کے تمام علماء اور علماء دین جو بامبے، پربھنی، ناندیڑ اور ہنگولی سے، جالنا سے آئے تھے، ان سبھی نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، فوزیہ میڈم اور ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب اور تمام مجید بھائی، یہ سب یہاں پہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ پروگرام ہوا۔ اور اس کے اوپر آج مولانا نے جو بات کی ہے کہ جو میسج دیا ہے سیرۃ النبی کے اس میں، کہ ہمارے کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے کالج اور اسکول بنائیں ہمارے اپنے، اور اس کے اوپر بھی بات کرنے کے بعد میں نشہ مکتی جو آج اورنگ آباد کے اندر آج بڑے پیمانے پہ بچے جو نشہ کر رہے ہیں کم عمر والے، تو ان کے والد والدین کو ابھی کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ خیال رکھے، اور تمام اورنگ آباد شہریان کی عوام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنا جو ہے بچوں کے اوپر نظر بنائے رکھے کہ بچہ اپنا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ آج اورنگ آباد شہر کے اندر کافی بڑے پیمانے پہ نشہ کا کاروبار چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان قوم راستہ چھوڑ کے بھٹک رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اورنگ آباد کے اندر جتنا بھی معاملات تھے اس تعلق سے الحمدللہ جمعیت علماء نے یہ پروگرام لے کے اسے بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں کامیاب ہوا ہے، اور بارش آنے کی وجہ سے یہ پروگرام مسجد حبیبیہ کے اندر کمپلیٹ کیا گیا۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقد جلسہ سیرت النبی اور قومی یکجہتی کانفرنس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش آنے کے باوجود بھی کامیاب رہی اور بے انتہا کامیاب رہی۔ جمعیت علماء کی جانب سے آج جو پروگرام 16 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب کو جو ہے رحمانیہ کالونی میں جو لیا گیا، اس پروگرام میں عوام نے بارش کے اندر بھی پروگرام میں بیٹھ کر اطمینان سے آئے ہوئے مہمان علماء کرام کی بات کو غور سے سنا، اور جب بارش آ گئی اس کے بعد مسجد میں بھی پھل بیٹھ کر جو ہے جتنے مہمان تھے اسی اتنے ہی مہمان مسجد میں بھی رہے، اور الحمدللہ مولانا حلیم اللہ صاحب نے آج قوم کے اور پورے ملک کے تعلق سے
اور حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے، مسلمانوں کے معاملات اور جس انداز سے مسلمانوں کو ہندوستان میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہوں. مسلمانوں کو حالات حاضرہ میں دشمنان اسلام کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، جو غلاظت بکی جا رہی ہے اسلام کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے اور غلط باتیں کی جا رہی ہے آپ کے تعلق سے، معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دین پر، ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کا پورا مدلل جواب آج مولانا حلیم اللہ جو ہے دامت برکات، ہم نے جنرل سیکرٹری مہاراشٹر جو تشریف لائے تھے، انہوں نے جس انداز میں دیا ہے وہ لاجواب اور پورے ملک کے لیے جو ہے اس کا جواب ہے، جو فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تعلیم کے تعلق سے اور مسلمانوں کے اہلی اور مسلمانوں کی جو ہے سیاسی سماجی معاملات میں جو حالات مسلمانوں کی پستہ دکھی، اس تعلق سے مولانا نے جو بات کو کھولا ہے قرآن میں کہ ہمارے پاس بھلے ہی سیاسی طاقت نہ ہو، بھلے ہی پیسہ نہ ہو، بھلے ہی فوج و ملٹری نہ ہو، لیکن اللہ نے نظام قرآن کے اندر جو دیا ہوا ہے وہ اس سے پہلے قوم اور ملت کے لیے بھی جو ہے آزمائش آئی ہوئی ہے اور تم پر بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم ہی غالب ہوں گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو. اس کے علاوہ تعلیم کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جو فرقہ پرست حجاب اور سوریہ نمسکار، وندے ماترم، نئے مسائل لا کر اسلام کو جو ہے کونے میں پکڑنا چاہ رہے ہیں، اسلام کو جو ہے گھیرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسلام اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، لایا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ مذہب رحمت للعالمین جیسا آپ کو بنا کر بھیجا گیا سارے عالمین کے لیے، ویسا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین سارے عالمین کے لیے ہے. اللہ سارے عالمین کا رب ہے، تو مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح سے آج سے 100 سال پہلے ہمارے اکابرین نے جب مسلمانوں پر وقت آیا تھا اور دین جو ہے گویا کہ غائب لوگوں کے نظروں سے ہو رہا تھا، اس وقت ایسی حالات میں قسم پرسی میں مسلمانان ہند کے لیے علماء کرام نے جو مدارس قائم کیے اور اس کے جو فوائد سامنے آئے، اسی طرز پر آج مسلمانان ہند کو دینی مدرسوں کی طرح عصری تعلیمی ادارے بھی قائم کرنے کی ضرورت پر مولانا نے زور دیا کہ اگر ہم نے عصری تعلیم کے ادارے قائم کیے تو نہ ہمیں حجاب کا مسئلہ پیش آئے گا، نہ وندے ماترم کا آئے گا، نہ سوریہ نمسکار کا آئے گا، بشرط یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان جس طرح مدرسوں کو قائم کرنے میں کھڑے رہے اسی طرح سے عصری تعلیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. دنیا میں ایک وہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا کہ مسلمان جو ہے اب اس طرح سے ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ انشاءاللہ رکنے والی قوم نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہے، انشاءاللہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لہذا آج کے اس پروگرام میں جو مہمانان ہم لوگوں نے جن کو بلائے تھے، خاص طور سے ممبئی، ناگپور اور اس کے علاوہ مہاراشٹر کے دیگر ریاست جگہوں سے سبھی نے تشریف لائے. دونوں خاصدار جو ہے خاصدار امتیاز جلیل صاحب بھی تشریف لائے، فوزیہ میڈم جو ہے رکن پارلیمنٹ وہ بھی آئے، اس کے علاوہ ڈاکٹر غفار قادری، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب قادری، اس کے علاوہ دیگر رہنما اور شہریان نے جو ہے اس میں شرکت کر کے عوام نے بے انتہا مقبول اور بے انتہا خضوع کے ساتھ اس کو سنا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا.